دوستو، انسان کی تاریخ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو غاروں سے شروع ہوا اور آسمان کو چھونے والی عمارتوں تک پہنچ گیا۔ کبھی انسان پتھروں کے نیچے چھپ کر بارش سے بچتا تھا اور کبھی لکڑی کی جھونپڑیوں میں رہتا تھا، لیکن آج وہی انسان ایسی تعمیرات کر چکا ہے کہ انہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ عمارتیں صرف اینٹ، پتھر اور لوہے کا مجموعہ نہیں ہیں، یہ انسان کے خوابوں، محبت، فن اور قربانیوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ انسان کی ہمت، جذبے اور تخلیقی سوچ کا ثبوت ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے دنیا کی انوکھی عمارتوں اور تعمیرات کے ایک لمبے اور حیرت انگیز سفر پر، ایسا سفر جو آپ کے دل کو چھو لے گا اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ واقعی انسان ایک ناقابل یقین مخلوق ہے۔ برج خلیفہ صرف دبئی کی پہچان نہیں بلکہ دنیا بھر کی انسانیت کے لیے ایک ثبوت ہے کہ خواب کیسے حقیقت بنتے ہیں۔ 828 میٹر بلند اور 163 منزلہ یہ عمارت 2010 میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں ہزاروں مزدوروں نے دن رات اپنی زندگیاں جھونک دیں۔ اس کا ڈیزائن اسلامک آرکیٹیکچر سے متاثر ہو کر بنایا گیا، جسے صحرا کا پھول کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ، سب سے اونچا ہوٹل اور سب سے اونچی آبزرویشن ڈیک ہے۔ رات کے وقت جب یہ روشنیوں میں نہاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پر کوئی جگمگاتا ہوا ستارہ زمین پر اتر آیا ہو۔ برج خلیفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی ہمت اور خواب کی کوئی حد نہیں۔ آسٹریلیا کی سب سے مشہور پہچان 1973 میں مکمل ہونے والی یہ عمارت اپنی کشتی کے بادبان جیسے ڈیزائن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں ہر سال 1500 سے زائد شو اور کنسرٹ ہوتے ہیں اور تقریباً 80 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ اسے بنانے میں 14 سال لگے اور لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے۔ اس کا مقصد صرف ایک عمارت کھڑی کرنا نہیں تھا بلکہ دنیا کو دکھانا تھا کہ فن اور موسیقی انسان کی زندگی کو کتنا حسین بنا سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی سبز وادیوں میں زمین کے اندر بنے یہ چھوٹے مکانات دنیا بھر میں ہابٹ ہاؤسز کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ فلم دا لارڈ آف دا رنگز اور دا ہابٹ کی وجہ سے ایک جادوئی دنیا کی نشانی بن گئے۔ ان کے گول دروازے، چھوٹی کھڑکیاں اور گھاس سے ڈھکی چھتیں دیکھنے والے کو ایسا محسوس کراتی ہیں جیسے وہ کسی کہانی کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہ صرف فلمی سیٹ نہیں بلکہ حقیقت میں موجود ایک سیاحتی مقام ہے۔ آج ہزاروں لوگ یہاں آ کر وہی جادوئی احساس جیتے ہیں جو فلموں میں دکھایا گیا تھا۔ یہ میوزیم جدید فن تعمیر کی دنیا میں انقلاب کی علامت ہے۔ فیرنگ گیری کے ڈیزائن نے اسے ایک زندہ شاہکار بنا دیا۔ اس کی چمکتی ہوئی اسٹیل اور ٹائٹینیم کی دیواریں مختلف زاویوں سے دیکھنے پر بدلتی ہوئی لگتی ہیں۔ یہ صرف ایک میوزیم نہیں بلکہ آرٹ کا ایسا زندہ کینوس ہے جو ہر روز نیا لگتا ہے۔ بلباؤ کی پہچان یہ میوزیم ہے اور اس نے پورے شہر کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ 1173 میں جب اس مینار کی تعمیر شروع ہوئی تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ دنیا کی سب سے عجیب تعمیر بن جائے گا۔ زمین کی نرم مٹی کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ایک طرف جھکنے لگا۔ صدیوں بعد بھی یہ مینار گرنے کے بجائے قائم ہے۔ دنیا بھر کے سیاح یہاں آ کر تصویریں کھینچتے ہیں جیسے وہ ہاتھ سے مینار کو سہارا دے رہے ہوں۔ یہ مینار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کی غلطی بھی کبھی کبھار دنیا کی سب سے بڑی پہچان بن جاتی ہے۔ ترکی کے علاقے کیپادوکیا کی زمین کے اندر ایسی بستیاں ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں۔
یہاں لوگ غاروں کو گھر، چرچ اور محفوظ پناہگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اوپر سے جب رنگ برنگے غبارے آسمان میں اڑتے ہیں تو یہ منظر دنیا کے سب سے حسین مناظر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جگہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے اپنی بقا کے لیے کیسے انوکھے حل نکالے۔ دنیا کے سب سے خوبصورت اور روحانی مقامات میں سے ایک، اس کی دیواریں سونے سے مزین ہیں اور یہ پانی کے بیچوں بیچ بنا ہے۔ یہ عمارت صرف سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے سکون اور امن کی جگہ ہے۔ دن میں سورج کی روشنی اسے جگمگا دیتی ہے اور رات کو یہ جنت کی مانند لگتا ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی انسانی تعمیر، 21,000 کلومیٹر طویل یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ اسے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا اور لاکھوں مزدوروں نے اپنی زندگیاں دے کر اس کام کو مکمل کیا۔ یہ دیوار ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی محنت صدیوں تک قائم رہتی ہے۔ محبت کی سب سے حسین نشانی، مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں یہ عمارت تعمیر کروائی۔ سفید سنگ مرمر سے بنی یہ عمارت دنیا کے ہر کونے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ چاندنی رات میں یہ روشنی میں نہا کر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ 1882 میں شروع ہونے والا یہ چرچ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اسے مشہور آرکیٹیکٹ انتونی گاؤدے نے ڈیزائن کیا۔ یہ چرچ عام چرچ کی طرح نہیں بلکہ ایک آرٹ ورک ہے۔ اس کے ٹاورز آسمان کو چھوتے ہیں اور اندرونی حصہ جنگل کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ خواب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان پر صدیوں لگ جاتے ہیں۔ 2000 سال پرانا یہ شہر سرخ چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ اسے روز ریڈ سٹی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سرخ رنگ کی پہاڑیوں کے اندر چھپا ہے۔ یہاں کے بلند دروازے اور مندر دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ انسانی ہنر اور ہمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 1899 میں بنایا گیا یہ ٹاور ابتدا میں لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن آج یہ دنیا کی سب سے مشہور نشانی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ پیرس صرف ایفل ٹاور کو دیکھنے جاتے ہیں۔ رات کو جب یہ روشنیوں میں جگمگاتا ہے تو پورا شہر خواب جیسا لگتا ہے۔ دوستو، یہ سب عمارتیں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہیں کہ انسان کی اصل طاقت اس کی سوچ اور محنت ہے۔ یہ عمارتیں صرف اینٹ اور پتھر کی نہیں بلکہ خوابوں، محبت، قربانی اور ہمت کی زندہ مثالیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ حیرت انگیز اور لمبا سفر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی کمال کے موضوعات اور دنیا کے راز لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔